آخری تھا اور صرف اس لیے یہ منعقد کیا گیا کہ آپ کی زیارت سے مشرف ہوا جائے اور آپ کا شکریہ ادا کیا جائے. جو موجود ہیں ان کا بھی اور جو موجود نہیں ہیں ان کا بھی ظاہر ہے وہ ایک حصہ رہے ہیں. اور ہمارے یہ تو ایک جز وقتی کام تھا، چلے 2 مہینے کا سلسلہ ہوا، اس کے بعد منقطع ہوا، اس کے بعد پھر اگلا کوئی تحریک اور تبلیغ کے جہاں تک مقاصد ہیں اور اس کا جو اسلوب ہے یہ سیزنل نہیں ہوتا کہ 40 دن کا چلہ کاٹیں یا 10 دن کا کاٹیں. یہ چلوں والے تبلیغ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. مسلمانوں نے داتا صاحب نے کتنے چلے کاٹے ہیں، کتنی تبلیغ کی ہے، کتنے چلوں پہ 10 چلے 15 چلے 40 دن 12 دن 18 دن ہیں جی. یا نیت ہی کر لیں آپ کو ثواب مل جائے گا. یہ کیسی تبلیغ؟ اسلام وہ دین ہے جو آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک مبلغ بنا دیتا ہے. وہ ہوتا ہے نمونہ، سمبل، ماڈل، رول ماڈل. تو رول ماڈل جو بن جائے، اسلام میں جو رول ماڈل ہوتا ہے، اور ان کو کم کرنا بہت زیادہ سمجھ نہیں میں نہیں ہوتی. لہذا جو رول ماڈل بن جاتا ہے وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بے شک اسلام جو عزت دیتا ہے وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ہر عہدہ جو ہے وہ سابقہ ہو جاتا ہے. سابق صدر بنے، وزیر اعظم بنے، ہاں جی سابق، حتیٰ کہ شوہر بھی سابق ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ہاں ہاں بھائی ساڑھے ہاں جی میں لگا ساکھ نہیں قاری صاحب جن آگا میرے نہ رال دی. اب منیکا صاحب نے سابق شوہر، وہ بھی سابق ہی صاحب، حتیٰ کہ شوہر بھی سابق ہو جاتا ہے. یہ کتنا قریبی رشتہ ہے. ہننا لباس لکم، وہ بھی سابق ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو جائے گا. لیکن کسی بھی مرد کے انتقال کے بعد اسلام میں عورت کو حق ہے کہ وہ شادی کر سکتے عدت کے بعد، کسی بھی عمر میں کوئی قید نہیں، سوائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی، چونکہ وہ ہیں مومنوں کی مائیں. نہیں تسی میں کٹھے لا لاں گا بوری چکا دینا اور تسی پھر توجہ خراب ہو گئی. بوری چکن والا بھی آن ساڈے کول جی. ہم مفتی صاحب نے پاوے گڈا ہی چکا دینا چک لین. تسی صرف تشریف رکھو نالے تواڈے ساڈے دو نہیں لگے. بے شک بے شک. حتیٰ کہ ہر عورت کو شادی کا حق ہے مرد سے طلاق لینے کے بعد یا بیوہ ہو جانے کی صورت میں، سوائے ازواج مطہرات کی. ان پر شادی حرام ہے. حضور کے وصال با کمال کے بعد کسی سے شادی کرنا ان پر حرام ہے، اور کسی کا ان سے شادی کرنا حرام ہے. نہ وہ شادی کر سکتی ہیں ازواج مطہرات، نہ کوئی ان سے کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اولاد ہے، وہ بیٹے ہیں، وہ مائیں ہیں، اور ماں سے شادی نہیں ہو سکتی. یہ حضور کا امتیاز اور خاصہ ہے. لیکن سوائے اسلام کے اور کوئی عزت ایسی نہیں جو دائمی ہو، ہمیشہ ہو، مستقل ہو. اسلام کی عزت ہمیشہ 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 کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ عزت کب ملتی ہے؟ اِنَّا اَقْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.
یہ عزت اس وقت ملتی ہے جب انسان بچہ تھوڑا بٹھا دینا انہوں نے آج کو منجی لانا ہے ہوں تو وڈ لئی ایسا جناب جنہ نہیں بہنا وہ تھلے چلے جائے ٹائم مختصر ہوتا ہے ایویں خام خاصا جے کبھی نہیں پھرو جنہ آنا تشریف رکھو بیٹھ جاؤ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی میں آپ سے بلند ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور تقوی کی جو وضاحت ہے وہ آپ نے سورۃ الحجرات سے دیکھی نمازیں پڑھنے سے صرف متقی نہیں ہو سکتا ہمیشہ یاد رکھیں یہ علامات تقوی ہے داڑھی رکھ لی سفید ہو گئی ٹوپی پہن لی ملک صاحب کی طرح کبھی کبھی سانو ویکھ کے مگر پاوے لا چلو پکی پان گے نا کہہ رہے ہے پکے بندے بہرحال انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم یہ عزت کب ملتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی جنہوں نے محبوب کی دیکھیں نماز روزہ حج زکوٰۃ علامات تقوی ہے تقوی کی علامت ہے لیکن متقی کون سی چیز ہے جو متقی بنائے گی وہ ہے دل میں احترام اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں کی معراج ہے اور رات میں نے پرسوں عرض کیا تھا لاہور میں بھی کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق کی قوت سے ہر جو نیچے ہے اس کو اوپر کر سکتے ہیں جو زوال پذیر ہے وہ عروج پا سکتا ہے کس سے حضور کی عزت سے حضور سے عشق سے حضور کی محبت سے حضور کے تعلق سے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے یہ حضور کا نام ہے جس نے انقلاب برپا کیا اور ہم چونکہ ہمارا تبلیغی اور اصلاحی روحانی ایک سلسلہ ہے ہم اس کے حوالے سے اپنی معروضات عرض کرتے ہیں پیش کرتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور آپ بھی سنتے ہیں لیکن تبلیغ جز وقتی کام نہیں ہے کہ کوئی 4 دن کرے 10 دن کرے 1 مہینہ کرے 40 دن کرے اس کے بعد پھر چھٹی اور پھر مبلغ بھی ایسے جن کا اپنی ذات پر تبلیغ کا اثر نظر نہیں آتا مبلغ بھی وہ شلوار کو گھٹنوں سے یا ٹخنوں سے اوپر کر لے تو اس سے انسان مبلغ تو نہیں بنتا یا پھر داڑھی رکھ لیں مبلغ بن جاتا ہے مبلغ بننا امام بننا یا نماز تو رکعت نماز ادا کرے کروا لے پڑھا لے مسجد میں تو امام بنتا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا ہے بیچارہ کیا جانے یہ 2 رکعت کا امام 2 رکعتوں کی امامت نہیں ہے امامت کا حق کس نے ادا کیا آپ نے ربیع الاول شریف کے پورے مہینے میں سنا جس نے تاریکی میں ظلمت میں اور گمراہی میں ہدایت کا دیا جلایا وہ چراغ سراج منیر بن کر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی بے شک کم کہے صرف سنیں چونکہ جس سے کبھی کبھار میرا دل کرتا ہے کہ میں گفتگو عالم فاضل نہیں ہوں میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کنسیو کریں انڈرسٹینڈ کریں کبھی کبھی انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ معرفت کا ایک قطرہ نصیب فرماتا ہے اس کے مقدر میں ہوتا ہے تو وہ دریا چھوٹے ہیں 7 سمندر اس سے کم ہے لیکن وہ قطرہ اس سے بڑا ہے
اور اس وقت کا انتظار کر. علامہ اقبال سے پھر پوچھ لے. وہ کہتے ہیں کہ دل بینا بکر خدا سے طلب. دل بینا، بینا کہتے ہیں دیکھنے والے کو، دل کہتے ہیں دل کو. دل بینا بکر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ نور سے دیکھتی ہے لیکن دل کا نور اور ہے، آنکھ کا نور اور ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ دل طلب کر جو دیکھنے والا ہے. وہ ہمیں نصیب ابھی نہیں ہوا. جن کو یہ نصیب ہوتا ہے وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ پھر دل سے دیکھتے ہیں. اور دل جو ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے، اس لیے کہ اس میں خالق کی اماجگاہ ہے، خالق کا تخت ہے. خالق ٹھہرتا ہے، بندہ ٹھہرا سکتا ہے اس کو کسی جگہ پہ نہیں سوائے اپنے دل کے. تو یہ وہ حالات و واقعات تھے جو ربیع الاول شریف میں حضور کے فضائل، کمالات، مناقب اور آپ کی بعثت سے قبل کہ حالات و واقعات آپ سنتے رہے کہ کیا تھا کیا تھا. ہاں تاریکی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قبل لفی دلال مبین. مبین کہتے ہیں کھلی ہوئی، کھلم کھلا. حضور کی تشریف آوری سے پہلے آپ کھلم کھلا کیا تھے؟ تجھے میرا دیکھو وہ نہ آئی جانا ہے قبلہ. کھلم کھلا گمراہی میں تھے. انسانیت میں انسان تو تھے لیکن انسانیت نہ تھی. اس دنیا میں انسان تو بستے تھے لیکن انسانیت نہ تھی. اس دنیا میں سورج تو نکلتا تھا لیکن روشنی نہ تھی. اس دنیا میں لوگ کتابیں تو پڑھتے تھے، شاعری تو کرتے تھے لیکن عالم نہ تھا. یہ کفرستان تھا اور انسانیت اپنی تاریخ کے اس موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں پہ سوائی اور اس گہرائی کے گہرے سے گہرا، گہرے سے گہرا اور نیچے گہرائی بھی ختم ہو گئی. کس کھڈے میں جو سب سے اسفل ہے، سب سے نچلا ہے، سب سے کم تر ہے اور سب سے نیچے ہے. انسانیت پوری انسانی تاریخ میں اس مقام پر آ پہنچی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں سفر شروع فرمایا. 63 سال کی عمر شریفہ تک 23 سال کے پورے دور میں صرف ایک عرب کی قسمت نہیں بدلی، مکے کی قسمت نہیں بدلی، صرف مدینہ کی قسمت نہیں بدلی، حجاز و بطحا و طیبہ کی قسمتیں نہیں بدلی، بلکہ پورا جغرافیہ، پوری انسانیت، پوری مخلوق کی قسمت کو بدل کے رکھ دیا. اور ایک مقام آیا کہ خطبہ حجۃ الوداع پہ آپ نے، آخری حج ہے، پہلا آپ کا اور حضور کے حیات مبارکہ جو ظاہری ہے اس کا آخری. پہلا صدیق اکبر امیر حج، دوسرا خود تشریف لے گئے. فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ کا مجمع ہے، صحابہ کی مائیت میں حج ادا کیا اور فرمایا کہ آج وہ وقت آ گیا جس کو کل جماعت اسلامی کے کل یسٹرڈے، گزشتہ جو کل تھا 10 تاریخ تھی کل 10 تاریخ کو جماعت اسلامی کا کیا نام ہے اس کا، سراج الحق، سراج الحق کی تاریخ دیکھیں، وہ پڑھ کے دیکھیں، تقریر سنیں. وہ کہتا ہے منشور اعظم کون ہے؟ منشور اعظم دینے والا، انسانیت کا منشور اعظم جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے، سب سے پہلے اسلام نے دیا. اور خطبہ حجۃ الوداع پہ آپ نے اس کا اعلان فرمایا کہ کیا کیا ہوا. یہ خطبہ حجۃ الوداع ایک پوری تاریخ ہے، پورا علم ہے اور پورا منشور ہے اور پورا نسب العین ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ الا
من امر الجاہلیت تحت قدمیہ، خبردار تمام عہد جہالت کے تمام دستور، تمام قوانین، تمام رسمیں، تمام رسوم محمد کے قدموں نے رون دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہالت کو محمد عربی کے قدموں نے رون دیا ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہے جس کا ہم نے میلاد منایا، جس کے ہم ماننے والے ہیں، اور منشور اعظم دیا۔ علامہ اقبال آج کہتے ہیں کہ آدمیت سے احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ انسانیت انسان کے احترام سے ہی عبارت ہے۔ اگر انسان کا احترام نہیں ہے تو انسانیت نہیں ہے۔ آج بھی کم و بیش نبی مکرم نے فرما دیا کہ الا من امر الجاہلیت تحت قدمیہ، میں نے قدموں تلے رون ڈالا۔ ہم اس کا حیا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آج کی ساری آزادی صرف اس بات پہ فوکس کرتی ہے کہ عورت کو آزاد کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کل پتہ نہیں انسانی حقوق کا عالمی دن تھا کہ آج ہے۔ یہ انسانی حقوق کا عالمی دن نہیں ہے، یہ بدماشی اور عیاشی اور فحاشی کا عالمی دن ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ چونکہ سارے حقوق صرف عورتوں سے شروع ہو کے عورت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں اور کوئی حق نظر نہیں آتا کسی کا۔ اسلام نے ہر ایک کو حق دیا ہے، عورت کو اس کا حق دیا ہے، مرد کو اس کا حق دیا ہے، اور جو اس کے طبقات ہیں، جو اس کے رشتے ہیں، احساسات ہیں، ان میں رشتوں کو بانٹ کے پھر ان کا تعین فرما دیا، حتیٰ کہ زمینوں کا تعین، وراثت کا تعین، جائیداد کا تعین، کسی چیز میں بھی حضور نے تعین کو کسی اور کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس کو کہتے ہیں دین کامل۔ یہ ہے اسلام کی عالمگیر سچائی اور اس کی پریکٹیکیبل ہونا۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی حیات ظاہری میں یہ سارا کچھ اپنی ذات پر نافذ کر کے دکھایا۔ عزیزان محترم، اگر کوئی کمی ہے تو ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے کہ یہ نہیں الزام تراشی یا الزام دار الزام یا الزام برائے الزام، یہ ایسی کوئی اسلام میں ایسی اصطلاحات نہیں ہیں جن کو ہم استعمال کریں۔ یہ ایک دوسرے کو خراب کرنا، لوگوں کو ڈی ٹریک کرنا، ڈی ریل کرنا، یہ کفار کا، کافر کا مشورہ ہے، اور ان کی اس میں چال ہے۔ وہ اس کے پیچھے چابی لگاتے ہیں تو یہ تالا کھلتا ہے۔ چابی اس کی ان کے پاس ہے۔ مسلمانوں میں جتنے بھی تفرقہ بازی ہے، اس کو ہوا دینے والا وہی ہے۔ جو ہمارا سب کا دشمن ہے وہ کون ہے؟ الکفر ملت الواحد۔ لیکن کفر ملت واحد اسلام کا دشمن ہے۔ لیکن قربان جائیے اور سلام کیجئے اسلام کو، اور سلام کیجئے پیغمبر اسلام کو۔ الکفر ملت الواحد، کفر ملت واحد ہے اور اسلام کا دشمن ہے، لیکن اسلام کسی کا دشمن نہیں۔ بڑی بات۔ کوئی ہے جو کہے اسلام کسی کا دشمن ہے؟ اسلام کسی کا دشمن نہیں۔ اسلام کہتا ہے آؤ محمد عربی کے قدموں سے لپٹ جاؤ، حضور کے دامن گیر ہو جاؤ۔ یہ دامن محبت ہے، دامن رحمت ہے، دامن نور ہے، دامن ہدایت ہے، دامن نجات ہے، دامن عافیت ہے۔ اس کے سوا کہیں سے امان نہیں ملے گی۔ اگر کوئی کائنات کو، زمین و آسمان کو کنگال کے دیکھ لے، اس سے بڑھ کر امان دینے والا اور کوئی نہیں۔ اور پھر میں نے کہا تھا کہ یہ تبلیغ 4 روزہ نہیں ہے، 40 دن کی نہیں، 20 دن کی نہیں ہے۔
یہ تبلیغ یہ ہے جب سے شروع کی مرتے دم تک تبلیغ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. وہ کہتے ہیں موٹر وے پہ لکھا ہوتا موٹر وے. موٹر وے پتا نا موٹر کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے نہیں پتا موٹر وے دے. ساری قوم نو پتا ہی موٹر وے دا، اور کسے کام دا. موٹر پاویں کول ہوے یا نہ ہوے، انہاں نوں موٹر وے دا پتا. تے شکرگڑھ تے ویسے بھی چاہیے ادھا تے مخلوق نا موٹر سائیکل والے مار چڑی. ہاں جی، کہہ دا پیو ہے نہیں، کہہ دے ماں نہیں. موٹر سائیکل والے سارا ادھا شکرگڑھ یتیم کر چھڑے. پتہ نہیں انہاں نوں کادی کالی قبر چ جان دی. وہ تے جلیبیاں تل کے رکھیاں تواڈے لئی. ویلے سر جاؤ ادھا مردی مخلوق نہ مکاشفہ. کہہ دے لت نہیں، کہہ دے ماں نہیں، کہہ دے پیو نہیں، کہہ دے ماں نہیں. وہ تے لکھے ہوتا موٹر وے تے وہاں نے نیور ریسٹ ٹل دا جاب از ڈن. کوئی آرام نہیں جب تک سفر مک نہ جائے. موٹر وے تے چڑھے تے اوتھے تے سفر ختم ہون تک آرام نہیں. کیوں؟ اکھا بند کیتی تے کار اتر گئی، ٹرک گیا، بس گئی. مقام جتھے تیرا ہے اوتھے جا کے اتر جا، بس ٹھیک ہے، ختم. مبلغ انہوں کہندے نے، تبلیغ اس گل نو کہندے نے جڑا شروع کردا ہے انسان تبلیغ. حضرت ابو بکر صدیق نے تبلیغ کدو ختم کی تھی؟ فاروق اعظم نے تبلیغ کدو ختم کی تھی؟ عثمان غنی نے تبلیغ کدو ختم کی تھی؟ مولا علی نے تبلیغ کدو ختم کی تھی؟ عمر بن عبدالعزیز نے تبلیغ کدو ختم کی تھی؟ حضرت امام حسن تبلیغ کدو ختم کی تھی؟ حضرت امام حسین نے تبلیغ کدو ختم کی تھی؟ دسو تے صحیح. حضرت ابو ہریرہ تبلیغ کدو ختم کی تھی؟ بلال حبشی تبلیغ کدو ختم کی تھی؟ عبداللہ بن مسعود تبلیغ کدو ختم کی تھی؟ کوئی دس سکتے ہو؟ ظاہری حیات کے مکلف ہیں. حیات ظاہری تک، آخر تک، زندگی کے آخری لمحے اور لحظے تک وہ مبلغ تھے اور مبلغ ہی رہے. بے شک. کی ٹائم 6:30